کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. اپنا سامان خود پیک کریں، اتنا پکڑیں جو آپ خود اٹھا سکیں. یہ دنیا کی کسی فلائٹ کے لیے نہیں ہے. کوئی کسی کا ایئرپورٹ پہ سامان اٹھانے کا مجاز نہیں ہوتا، اجازت نہیں ہوتی کہ کسی کا سامان لے کر آپ بک کرا دیں، اللیگل ہے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی ہیرا پھیری کر لے، قیامت کے دن میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گی. جیسے دنیا میں اپنے جسم کا بوجھ تو بندہ خود ہی اٹھاتا ہے. ہو سکتا ہے بڑے بوڑھے ہونے پہ کوئی اسٹریچر پہ ڈال کے اٹھا لے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. اور دوسری بات اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اس کو بھی سمجھیے. صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ اور عذاب جاریہ کا کانسیپٹ کیا. آج ہمارے انڈو پاک کلچر میں بہت سارے مین میڈ قسم کے طریقے بنا دیے گئے ایصال ثواب کے. زندگی ساری دنیا کے نام پہ لگی، سارا وقت دنیا 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 یہ وہ، اور ادھر جان گئی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ. ادھر بچے بٹھا دیتے ہیں مسجدوں سے مدرسوں سے لا کے قرآن خوانیوں کے نام پڑھو جی ہم تمہیں دیگ پکا کے بریانی کھلائیں گے. پھر بعد میں فخر کرتے مرحوم کے لیے 10 قرآن پڑھے گئے. بھائی اس مرحوم نے اپنی زندگی میں کوئی ایک قرآن بھی صحیح تجوید اور آراب سے پڑھا تھا؟ کیا اس مرنے والے کا عقیدہ ٹھیک تھا؟ کیا اس کے دل میں کوئی کینہ بغض یا کوئی ذاتی انسانی رقابتیں تو نہیں تھیں؟ کیا اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا؟ کہیں وہ کسی کے قرضے میں نہیں ڈوبا؟ آپ کا دل مانتا کہ 50 لوگوں کو قتل کرنے والا شخص صرف ان لوگوں کے قرآن پڑھنے سے بخشا جائے جس کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ تو لکھیے گا بڑی اہم بات ہے، وہ چیز بعد میں جائے گی جس کا زندگی میں آپ کے ساتھ تعلق ہو. یہ میرے ساتھ کتنے سوئچ رکھے ہوئے ہیں، یہ بجلی کی تار ادھر جا رہی ہے، یہ چارجر ادھر جا رہا ہے، یہ ادھر جا رہا ہے، یہ ادھر. 4 تو مجھے دکھ رہے ہیں. پیچھے سے تار نکال دیں تو ساری بجلی کی رو بند ہو جائے گی. ہر وہ نیکی آپ کو قیامت کے بعد فائدہ دے گی، بلکہ آپ کی موت کے بعد بھی فائدہ دے گی، بلکہ آپ کی زندگی میں بھی فائدہ دے گی جس کا کنیکشن آپ سے ملتا. بس سیدھی سی بات ہے. وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اولاد کے لیے محنتیں کی تو بھی جائے گا. وہ استاد ہیں جن کی کوششیں تو ایز اے ٹیچر آپ کو ادھر ملتا رہے گا. وہ شوہر ہے جو بیوی کے ساتھ دین کے کاموں میں معاون ہے تو شوہر کو ملے گا. وہ ساس ہے وہ کہتی ہے بیٹا آپ جائیے میں بچے کو رکھتی ہوں، وہ ساس کو ملے گا. کنیکشن لازمی ہے. چیک کیجیے آپ کا کنیکشن ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے وائی فائی سگنل ہی نہیں آ رہے، وہ کہتے جا کے دیکھو راؤٹر چل رہا ہے، اور دیکھا جا کے وہ تو بند ہو گیا. تو بند راؤٹر بغیر کنیکٹر کے نیکیاں جو مرضی بھیجیں نہیں پہنچتی. سیدھی سی بات ہے. دیکھیے آپ پاکستان سے کوئی پیکج ادھر منگواتے ہیں یا انڈیا سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ بھیج دو جدہ، ایسے جا کے دے دیتے کہ جاؤ میری بیٹی رہتی ہے اس کو وہاں عید کا جوڑا پہنچاؤ. کرتا کوئی ایسے؟ یہ خط ہے جاؤ ذرا وہ کوئی بندہ جا رہا ہے عمرے پہ تو وہاں جا کے پکڑا دے. وہاں تو پھر بھی کوئی امید ہوگی. کیا کرتے کمپنی دیکھتے ڈھونڈتے ٹکٹ لگاتے وزن کرتے پے کرتے ٹریکنگ نمبر لیتے، پھر نظریں لگ جاتی کہ اب یہ جدہ میں فلاں گھر میں پہنچا کہ نہیں پہنچا. ایک چھوٹا سا 5-10 کلو کا ویٹ کوئی وزن کوئی پارسل آپ منگائے تو اس کو اتنے پروٹوکول دیں تو نیکیاں سے آ جاتی پھینک رہے. زندگی پر ہمیں خوش نہیں آتی. وجہ کیا کہ مرنے کے بعد دیکھنا میرے ہیں بڑے وہ کھلائیں گے کھانے، تیسرے دن کھلا دیں گے کلوں کے نام پہ، جمعرات کو کھلا دیں گے جمعرات کے نام پہ، 10ویں دن بھی کچھ ہوگا اور کچھ نہیں تو 40 دن بعد میرے کل کر دیں گے. ہر سال بریانی بنائیں گے میری برسی کریں گے. اللہ اللہ خیر صلاح. یہ ہے وہ سوچ جس نے آج امت مسلمہ اور خاص طور پہ اردو کلچر والوں کو بے عمل کر دیا. عقیدے تک نہیں ہمارے ٹھیک، نماز کی تو کیا کہانی ہے. 7 مسجدیں ہم نماز نہیں پڑھنے جاتے، شرم کی بات نہیں ہے؟ سر جھکانے کو دل کرتا ہے یا سر اٹھانے کو دل کرتا ہے؟ اللہ صلی الانسان اللہ ما سعى. اللہ دیکھے گا زندگی میں آپ کی صحیح کیا تھی. صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے نا یہ ایک سمبل ہے، سمبولک. کیا ملتا ہے آپ کو؟ 3-3.5 کلومیٹر آپ کیوں چلتے ہیں؟ اللہ کو اس سے کیا لینا دینا؟ کبھی آپ نے وہاں کھڑے ہو کے سوچا؟ اور جب دم گھٹ رہا اور بندے پہ بندے کے پاؤں آ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہاں سے یہ سبق لے کر جاؤ. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ السابقون الاولون فی المہاجرین اور انصار. اور کسی جگہ پہلے لوگ وہ جن کو وہ کام کرنے کا موقع مل جائے ان کا تو اجر کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ تو پوائنٹیں ہیں کہ جن کو کبھی نکال ہی نہیں سکتے اس بلڈنگ سے آپ. تو یاد رکھیے تھوڑے سے دن ہے میری آپ کی زندگی کے. آپ کہتے ہیں رمضان تو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں. دورہ قرآن اس کے تو بہت ہی تھوڑے دن رہ گئے ہیں.
ختم ہو جائے گا سب، پھر کھو جائیں گے آپ اپنی زندگیوں میں، پھر ویسے کہ ویسے بارش ہوئی تو بھیگ گئے، بارش ختم تو پھر چٹیل کے چٹیل، تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی بارش کے اندر سے کوئی خیر کے بیج اگ جائے اور آپ کے لیے کوئی نیکیوں کی فصل تیار ہو جائیں، یہ دعا کیجیے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی۔ آپ سب کی کوششوں کو اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ تو یہ دیکھتے ہیں نا کون کتنا کر رہا ہے، نہیں، اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کون کتنا کر سکتا تھا اور وہ نہیں کر رہا۔ ہمارے پیمانے اور اللہ کے اور، لوگ کہتے ہیں واہ کیا نیکیاں کرتے ہیں یہ، ہائے کیا وقت دیتے ہیں اللہ کے دین کو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسے زیادہ دے سکتے تھے، کیا مال کو لوٹاتا ہے اللہ کے دین پہ، بھائی تمہیں تو پتہ ہی نہیں وہ جتنا لوٹاتا ہے اس سے 100 گنا زیادہ اس کے بینک میں پڑا ہے۔ بندے نہیں کر سکتے آپ کا میرا محاسبہ، یہ صرف آپ اور میں خود کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے پیچھے تمہارے اکاؤنٹ میں اور کیا پڑا ہوا ہے، مجھے پتا تمہارے پچھلے 22 گھنٹے جو دن کے رہ جاتے ہیں 20 اس میں تمہارے پاس کتنا وقت ہے، تمہیں سارا کچھ اسی 2-2.5 گھنٹے میں کرنا ہے، تو کر لو، میں دیکھ رہا ہوں۔ کسی سے چھپا سکتے ہیں نا تو چھپا لیتے ہیں، اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔